بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج ایک بہت ہی اہم بل جو ہے وہ فلور پہ, سینٹ کے فلور پہ پیش کیا گیا, اور وہ آرمی ایکٹ سے متعلق ہے, اور اس میں بہت اہم ترامیم جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. آج اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیمرا ترمیمی بل 2023 جس کے بارے میں بہت سے اعتراضات اور تحفظات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں, اور خاص کر کے یہ بل جو ہے وہ اب قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات نے اس کو منظور بھی کر لیا ہے. اس حوالے سے مختلف جو سینئر صحافی ہیں, تنظیمیں ہیں, انہوں نے اس کو سراہا بھی ہے, لیکن اس کی کچھ شقیں جو ہیں ان کے اوپر بہت تنقید بھی کی جا رہی ہے. مثلا ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن سے متعلق, یعنی ڈس انفارمیشن جھوٹی خبر, افواہ, گمراہ کن خبریں, اور یہ سب چیزیں ہیں جس میں کہ بہت اچھی ڈیفینیشن ہے ڈس انفارمیشن کی بھی, اور لیکن مس انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر بھی اعتراضات موجود ہیں. لفظ انٹینشن جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات کیے جا رہے ہیں, اور یہ کہ اس انٹینشن کو بھانپا کیسے جائے گا, یعنی نیت کو کا تعین جو ہے وہ کمیٹی کرے گی, وہ کمیٹی نیت کا تعین کیسے کرے گی. اور ماضی میں ہم نے بہت سارے ایسے معاملات دیکھے ہیں جس میں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹس یا اس وقت کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے اس طرح کے تمام جو قوانین تھے ان کا بڑا غلط استعمال بھی کیا ہے. یعنی اس طرح کے قانون تو نہیں آئے, مگر اس کے باوجود صحافیوں کو جو ہے بھگتنا پڑا. اسی طرح سے یہ وضاحت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیمرا ترمیمی بل ہے اس کے اندر پی ایف یو جے کے مطالبات بھی بہت اہم ہیں. اس میں ایک تو یہی پی ایف یو جے نے کل جو ایک اعلامیہ جاری کیا اس میں بھی یہ خدشات کا اظہار کیا ہے کہ واضح کیا جائے, اور اس کو جو ہے پوری طریقے سے اس کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہیں یا خدشات ہیں ان کو دور کیا جانا چاہیے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور مجوزہ سزاؤں کی ترمیم کے حوالے سے جو عامل صحافی ہیں یعنی ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے مشاورت کا دائرہ کار وسیع کیا جائے, اور حتمی مشاورت کو اس شق کا حصہ نہ بنایا جائے, کیونکہ یہ بل ابھی پیش ہونا ہے, آج بھی ہونا تھا, نہیں ہوا. اس لیے یہ بہت اہم ہے جو پی ایف یو جے کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں اس میں بہت سی اہم چیزیں بھی ہیں. مثلا جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر بہت سے ایسے ہیں جہاں پر وقت پر تنخواہ نہیں ملتی, اور یہ تنخواہ کا دورانیہ بہت زیادہ بڑھ بھی جاتا ہے. اس کو کنٹین کیا گیا ہے, اس کو کنٹرول کیا گیا, اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر 60 دن کے اندر جو صحافی ہیں یا جو ورکرز ہیں, میڈیا ورکرز ہیں, اور میڈیا ورکرز کی بھی اچھی ڈیفینیشن ہے اس میں, اگر ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی تو پھر اس کے بعد سرکاری اشتہارات کو کی جو ترمیم ہے, جو سرکاری اشتہارات ہوں گے ان کو روکا جائے گا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت سارے مطالبات تھے صحافتی تنظیموں کے, صحافیوں کے, اداروں کے, لیکن اس کے کور میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اور انٹینشنز اور جو مختلف با اختیار, مقتدر اور مختار کل قسم کے ادارے ہیں ان کو شاید اختیارات جو ہیں وہ اس میں بڑھ جائیں گے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا. آرمی ایکٹ کے اندر بھی آج بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اس میں صدر مملکت کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا معاملہ ہے اس کی بھی صرف وہ ایسٹ کی نشو و نما تک رکھا گیا ہے. اس میں وفاقی حکومت کا اختیار بڑھا دیا گیا ہے. آرمی چیف کے جو انتظامات ہیں وہ بھی بڑھائے گئے ہیں, یعنی وہ معاملات کو دیکھیں گے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت غیر مجاز یعنی جو معلومات ہیں ان کو غیر مجاز شخصیات جو اگر اس کو انکشاف کریں گی تو 5 سال کی قید جو ہے وہ رکھی گئی ہے اس معاملے کے اوپر. اور پیکا ایکٹ کے تحت اگر کوئی فوج کو بدنام کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. اس میں بھی آرمی ایکٹ اور پیکا قانون جو ہے وہ کیا گیا, اور یہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجیوں کے لیے یہ آرمی ایکٹ کی ہنگامی بنیادوں کے اوپر آج جو ہے وہ اس کے اندر ترامیم کی گئی ہے. پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ نمٹنے کے لیے بھی 5 سال کی سزا, سخت سزا جو قید کی جو ہے وہ بھی اس میں مقرر کی گئی ہے. قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا. متعلقہ شخص جو ہے ریٹائرمنٹ, استعفیٰ, برطرفی کے 2 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا. یہ بھی بڑی معنی خیز شق ہے. حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا. ظاہر ہے کہ مختلف لوگ ہیں, جیسے ظہیر الاسلام صاحب کو تو ہم سنتے ہیں اختر, وہ تو خیر 5 سال ان کے ہو گئے. آنے والے دنوں میں کیا یہ جنرل فیض کے اوپر بھی یہ شک لگ سکتی ہے؟ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک کی سزا ہوگی. فوج کو بدنام کرنے پر قید اور جرمانہ ہے.
کسی بھی آرمی افسر بشمول آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر تعیناتی، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کے لفظ کے بعد اب ریٹینشن کا لفظ بھی شامل کیا گیا. یہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ترمیم ہے جو کہ شامل کی گئی ہے. بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. ان سے ہم نے یہ سارے سوال کرنے ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بہت شکریہ مریم، آپ تشریف لائی ہیں پروگرام میں. آسما، آپ کا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کہاں سے بات شروع کریں؟ آرمی ایکٹ سے شروع کریں یا پیمرا ترمیمی بل سے شروع کریں؟ آرمی ایکٹ آئی تھنک ریسنٹ ہے، یہ جی پیمرا کا پہلے کر لیتے ہیں. بالکل، یہ اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں اور آپ نے سنا ہوگا شہزادہ ذوالفقار صاحب نے بھی بہت اپنے کنسرنس کا اظہار کیا ہے، اور خاص کر کے یہ جو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن ہے اس کے اوپر کیا آپ بدلیں گے، ابھی بھی اس کو واضح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آسما، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ صحافیوں کی تنخواہوں کے غاب میں ایک مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ڈیفینیشن کو انکلوڈ کیا گیا اس قانون کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ یہ 22 میں اپریل 22 کو میری پہلی میٹنگ ہوئی تھی جس میں شہزادہ ذوالفقار صاحب بھی موجود تھے، PFUJ کے لوگ بھی موجود تھے، اس میں ناصر زیدی صاحب بھی موجود تھے، اور اسی طرح جو نمائندہ جماعتیں ہیں جس میں امینڈ ہے، CPNE ہے، APNS ہے، PBA. تو اگر میں نے کوئی غاب کرنا ہوتا یا میں نے کسی قسم کا کوئی دھوکہ کرنا ہوتا، جیسے ہوا ہم نے PMDA دیکھی کہ وہ ایک دم اسپرنگ ہو گئی اور ان کسی بھی اداروں کو نہیں پتہ تھا، کسی بھی آرگنائزیشن کو، میڈیا کی آرگنائزیشنس کو نہیں پتہ. جب پتہ چلا تو دے ور آل آن اسٹریٹس. تو ابھی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ کسی نمائندہ جماعت نے اس کو ریجیکٹ کیا، نہ یہ کہا ہے کہ وی ور ناٹ پارٹ آف دا کنسلٹیشن. دے ہیو ایکچولی PBA ہیز انڈورسڈ اٹ بیکاز PBA ہی نے براڈ کاسٹنگ نے ہی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن چلانی. لیکن مالکان سے زیادہ صحافی، میں آ رہی ہوں، صحافی میں PFUJ ہے، ناصر زیدی صاحب از این اتھارٹی، اور وہ میرے ساتھ اس پورے بل کی دین امینڈ از دا سیگمنٹ جو کہ ایڈیٹوریل بورڈ میں ہے، جو صحافیوں کے ساتھ ہے، جس نے یہ کام کرنا ہے، جس کے اندر یہ سب. پھر CPNE ہے جو ایڈیٹرز ہے، یہ ٹھیک ہے وہ نیوز پیپر کا ہے لیکن ان کی اس میں رائے شامل ہے، اور جس میں انہوں نے یہ بات کہی بھی، جس میں کسی نے یہ کہا کہ CPNE نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ ہم نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم نہیں بیٹھے. انہوں نے فوراً اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. تو پہلی بات ابھی تو وہ تردید کرے ناصر زید صاحب اور شہزادہ ذوالفقار صاحب کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ کے اس میں کل گئی تھی پرسوں، نہیں یہ ابھی نہیں کی انہوں نے، یہ پہلے کی تردید ہے. اسی جب میرا یہ لیکن جو کل کا ہے اس کے اندر خیر تعریفیں بھی کی ہیں انہوں نے. نہیں میں صرف اس بات، میں آپ کے اس بات، لیکن حتمی مشاورت کی میں آپ کے اس بات کی بات کر رہی ہوں جس میں آپ نے کہا غاب میں. میرا میڈیا کے لیے، میں دوسری دفعہ اس منصب پہ آئی ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد، پارٹی کی اعتماد کے بعد. میرا ایک ویژن ہے جس میں ایک تو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے بارے میں جو لوگ شور مچا رہے تھے، میں حیران ہوتی ہوں کہ اگر وہ ڈیفینیشن پڑھ لیں، اور موجودہ ڈیفینیشن جو اس وقت پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ رول 22 میں ہے، جس کے مطابق وہ بغیر موقف لیے کسی قسم کی کوئی خبر، کوئی براڈ کاسٹنگ نہیں چلا سکتا. اور اگر آپ کو موقف نہیں ملا تو اس رول آف کنڈکٹ میں ہے کہ جو پرسن جس کے بارے میں آپ الزام لگا رہے ہیں، جب تک وہ پروون ایز گلٹی نہیں ہے، آپ اس کی اسٹیٹمنٹ نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا جائے کہ ویسے اب میں آ جاؤں، یہ درست بات ہے، یہ صحافتی جو ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کا یہ حصہ بھی ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب بہت ساری خبریں جو سورسز سے دی جاتی ہیں، اب میں آ رہی ہوں، اس میں کوئی انفارمیشن نہیں آتی. اس کا مطلب یہ کہ وہ صحافی تو گیا اس کے مطابق جو ایگزسٹ کرتا ہے 2015، اس میں انفارمیشن کے مطابق نہیں. جو امینڈمنٹ بل 2023 ہے جس میں ہم نے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن ڈالی ہے، جس میں ساتھ صرف آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہی ڈیفینیشن یورپین کمیشن میں استعمال ہوتی ہے. ہیومن رائٹس کے وہ بہت بڑے دے ہیو مہارت آن دیٹ. دین ہیومن رائٹس کمیشن آن مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے، اس میں ایک اور تھرڈ لیئر بھی ہے جو میل انفارمیشن ہے، جس کو ہم نے نہیں چھیڑا بیکاز وہ اٹ واز سلائٹلی ایک اس میں جاتی تھی فریڈم آف ایکسپریشن، لیکن وہ ہیومن رائٹس والوں کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ اگر پڑھیں کہ یہ ڈس انفارمیشن مینز ویریفائبل فالس، کہ وہ ویریفائی ہو جائے کہ وہ فالس ہے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس کا، جو اس میں نہیں ہے. اس میں جب تک موقف نہیں آتا، جب تک وہ پروون ایز گلٹی نہیں ہے، اگر آپ خبر چلاتے ہیں تو وہ اس کی جو سزا ہے وہ اکارڈنگ ٹو پیمرا لا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ویریفائبل، مس لیڈنگ، مینیپولیٹڈ، کریٹڈ، فیبریکیٹڈ انفارمیشن، پہلے تو میں سمجھتی ہوں کوئی اوتھینٹک صحافی ہے نا، وہ 5 یہ والے کام نہیں کر سکتا. وہ نہیں کر سکتا، وہ تو چیک کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ صحافت جو اصل جرنلزم ہے وہ تو اس میں سے نکل گئی. آگے میں آپ کو بتاتی ہوں، وچ از ڈسیمینیٹڈ اور شیئرڈ ود دی انٹینشن، اور آپ نے انٹینشن کی بھی بات کی اپنے ابتدائیے میں اس کا بھی جواب دوں گی کہ کون اس کو ڈٹرمن کرے گا. از ڈسیمینیٹڈ اور شیئرڈ ود دی انٹینشن ٹو کاز ہارم
to the reputation of or to harass any person for political, personal and financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view or not giving it proper coverage and space, but does not include misinformation. کیوں ہم نے مس انفارمیشن ڈالی ہے؟ کیا آپ جو بات کر رہی ہیں کہ کہیں سے خبر آ گئی، اس نے خبر چلا دی، ساتھ اس نے موقف لینا تھا، نہیں لیا، فار ایگزامپل نہیں لیا، یا کسی نے دیا نہیں، نہ آیا، آپ اناؤنس کر دیں کہ آپ نے موقف لیا، آپ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ یہ بتائیں جو اس میں ڈالا گیا ہے، ویریفائبل، اس ڈاکیومنٹری ایویڈنس سے آپ بتائیں میں نے موقف لینا تھا، نہیں لیا، میں نے خبر چلا دی، اس کے بعد بھی اگر موقف آتا ہے تو آپ اس کو ایئر کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر بھی نہیں آتا، اگر اس کے بعد موقف نہیں آتا تو آپ اس کی تردید چلا دیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا نہیں خیال کوئی صحافی کسی پہ الزام، ایسا آلریڈی ہم پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات انٹینشن آ رہی ہوں میں نہیں، اس سے پہلے یہ فیصلہ کون کرے گا کہ میری نیت یہ نہیں تھی اور اس نیت کو اس طرح سے استعمال کیا. پچھلی اسٹیبلشمنٹس اور جو گورنمنٹس تھیں، بہت ساری گورنمنٹس، خاص کر کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، وہ تو یہی اس چیز کو استعمال، یہ چیز بھگتی ہے. نواز شریف نہیں، مگر اب آپ سے تو یہ توقع نہیں، ہم نے یہ نہیں کیا. یہ کہنا کہ یہ ہو گیا ہے، فیکٹس یہ نہیں کہتے، کیونکہ آپ ڈس انفارمیشن سے سیدھا انٹینٹ پہ نہیں جا سکتے. اس قانون کا ایک حصہ ہے جو مس انفارمیشن کا ہے، اس کے بغیر یہ ڈس انفارمیشن نامکمل ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ خالی ڈس انفارمیشن کی ڈیفینیشن لے کر یہ کہہ دیں کالا قانون آ گیا، سینسرشپ آ گئی، یہ نہیں ہوگا. اس میں بھی ہم نے جگہ چھوڑی ہے موقف کی اور تردید کی. اس کے بعد جو مس انفارمیشن ہے، غلطی سے خبر چل گئی، بند ہو گئی، نہیں چلائی دوبارہ، یا آپ نے اس میں بتا دیا جی خبر غلط تھی، اس کی تردید وڈرا کر لی، اس کو جو بھی کر لیا، یا چھاپ دیا کہ یہ غلط تھی، یہ اس وقت موجود نہیں ہے. ہاں، آپ خبر چلا ہی نہیں سکتے. اس ڈیفینیشن میں وہ غلطی کا عنصر، مسٹیک بھی تو ہو سکتی ہے نا، وہ موجود ہے. تو یہ کالا قانون ہے. اور انٹینشن، اب میں آ رہی ہوں، اب آپ مثلاً میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. مثلاً سابق وزیر اعظم کی شادی کی خبر تھی، ٹھیک ہے، عمر چیمہ صاحب نے بریک کی. عمر چیمہ صاحب کی خبر اس وقت جو تھی اس کو ڈس انفارمیشن میں لیا گیا اور ان کے خلاف ایک پوری کیمپین شروع کر دی گئی، اور مہینے 1.5 مہینے کے بعد وہ خبر درست ثابت ہو گئی. اس دوران عمر چیمہ کے خلاف اگر کارروائی ہو جاتی اس قانون کے تحت، عمر چیمہ صاحب کے خلاف تو اس قانون کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. نہیں، مگر وہ اس وقت ان کو کوئی جواب نہیں ملا، کوئی جواز نہیں ملا کہ ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ یہ اس خبر کو روکیں. تو اس کے قانون کے تحت ہو سکتی ہے. کوئی نیا قانون نہیں بنا عمر چیمہ صاحب کی اس طرح کی غلطی کے لیے. وہ ختم ہو گیا نا، اب آپ کا قانون ابھی نہیں آیا نا، جو بھی آئے گا. اس کے جو آپ نے اگزامپل دی عمر چیمہ صاحب کے خلاف، جو آپ نے اگزامپل دی، اس قانون کے خلاف سزا ہو سکتی ہے. وہ ڈس انفارمیشن ہے یا مس انفارمیشن ہے جو 1 مہینے کے بعد وہ براڈ کاسٹنگ کانٹینٹ ہے جو یہ اس وقت پیمرا کا لا کہتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کیا کیا. اگر عمر چیمہ صاحب نے یہ خبر دے دی اور یہ چل گئی، عمر چیمہ صاحب نے وہ لیا ہوگا موقف، کسی نے نہیں دیا ہوگا، انہوں نے بتا دیا، تو آپ کی ڈس انفارمیشن کور ہو گئی. اگر عمر چیمہ صاحب کی خبر درست ثابت نہ ہوتی اور غلطی سے چل گئی ہوتی تو وہ مس انفارمیشن میں کور ہو جائے گا. اب انٹینشن پہ آ جائے، وہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اس موجودہ قانون میں وہ ڈفرینسیشن نہیں ہے، اور یہ دنیا نے یہ ڈفرینسیشن اسی لیے ڈالی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر مزید قدغن نہ لگے، اس کو کھولا جائے. لیکن پاکستان دنیا سے الگ ہے. پاکستان کے اندر حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹس جس طرح سے میڈیا کو دباتے ہیں کہیں اور نہیں دباتے. آسما دباتے ہیں نا، کیونکہ اس طرح کے کالے قانون موجود ہیں. جو موجود تھا ہم نے اس کو بدلا ہے. میں یہ انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ نے اس قانون کو تھریش ہولڈ کو بڑھایا تاکہ اس کو کوئی فائدہ اٹھا کے فریڈم آف ایکسپریشن کو نہ گلا گھونٹ سکے. اس کا فیصلہ کون کرے؟ اب میں آ گئی. یہ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھائی ہم نے ڈفرینسیٹ کر کے اس میں اس عنصر کو ڈال دیا ہے موقف کا، تردید کا اور غلطی کا. ان دونوں کو ڈیفائن کر دیا، ایک طرف ہو گیا. اور اس کو بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ کیا کہ کوئی اس کو غلط استعمال نہ کرے. انٹینشن. اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو ہے اس کے اندر آپ نے الیکٹرانک ایویڈنس، یعنی کہ جو بھی آپ کے جہاں سے آپ اپنے خبر کی تصدیق کرتے ہیں، وہ سب نوٹس وغیرہ سارا کچھ وہ ہوگا، سب کچھ. ٹھیک. انٹینشن کی بات، اس وقت انٹینشن پیمرا قانون کے مطابق رول آف یہ کوڈ آف کانڈکٹ 2015 کے مطابق کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ آف کورس چیئرمین پیمرا کے پاس اختیارات ہیں. ٹھیک ہے جی. یونیلیٹرل ابھی بھی ہیں اس میں، آپ کے اس قانون میں نہیں ہے. کمیٹی آپ نے بنائی، نہیں، مگر ووٹ کا حق دو لوگوں کو نہیں دیا آپ نے. اس ووٹ کے حق سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آئی ول ایکسپلین یو ہاؤ. وہ تو کونسل آف کمپلینٹ کی بات کر رہی ہوں نا. نہیں، میں اتھارٹی. اچھا ٹھیک، پہلے اتھارٹی پہ آتے ہیں، جس پہ یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے یہ ون مین شو ہے، یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بالکل ہے. اب میں بتاؤں اس قانون میں کیا ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس وقت جو موجودہ قانون ہے پیمرا کا 2002 آرڈیننس کا، جو کہ کوڈ آف کانڈکٹ 2015 میڈیا کمیشن نے کہا تھا تو انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بنایا، اس میں چیئرمین پیمرا اپنے ایک دستخط کے ساتھ سسپینڈ کر سکتا ہے، لائسنس ریووک کر سکتا ہے،
آپ کا پروگرام بین کر سکتا ہے. ہم نے ہوتے دیکھے ہیں, مریم نواز کا پروگرام بین ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور ہم پہ جو گزری تھی, میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور پہ گزرے, اس لیے میں آپ کو ترمیم بتاتی ہوں کیا کی ہے. اس کے بعد اس کے پاس یونیلیٹرل اختیار ہے, آپ یہ سب کام وہ کر سکتے ہیں, اور جو ہوتا آیا ہے. پہلے بھی کیا یہ چیئرمین پیمرا کرتے تھے یہ بند کرنے کے اختیار؟ ابھی کی بات کر رہی ہوں سر, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب یہ مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو بند ہوا تھا, کیا چیئرمین پیمرا کے ٹیلی فون سے بند ہوا تھا؟ نہیں, آرڈر سے بند ہوا تھا کہ میاں صاحب اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے ہیں. جو اشتہار کا آج جو جنازہ نکلا ہے وہ آپ کے سامنے, ان کے اوپر جو کیسز بنائے تھے, ایک آرڈر سے نکلتا تھا کیونکہ لا اجازت دیتا تھا, یہ لا ان کو یہ اجازت دیتا تھا. مگر اب ہم نے کیا کیا کہ اگر آپ نے کوئی چینل پروہیبٹ کرنا ہے, چیئرمین پیمرا کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ اگر پروہیبٹ کرے گا فوراً وہ چلا جائے گا. اتھارٹی پہ پہلے آپ بات کر لیں تو اتھارٹی کے اندر میں نے جو ممبرز ہیں وہ 8 پرائیویٹ کر دیے, 4 صرف گورنمنٹ کے رہنے دیے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ججمنٹ کے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان کے مطابق ہے. اس میں پھر ایک تھا کہ چیئرمین پیمرا ووٹ دے سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ کرٹیسزم آیا کہ جی وہ تو گورنمنٹ لگاتی ہے کیا. منصور علی شاہ نے کہا کہ چیئرمین پیمرا ول بی کنسیڈرڈ ایز ممبر ایز اے ووٹنگ ممبر آف دی اتھارٹی. تو یہ ججمنٹ کورٹ کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 8 ممبر اس وقت پرائیویٹ ہیں, 4 ممبر اس وقت گورنمنٹ کے. پھر وہ معاملہ پرائیویٹ کو کون سلیکٹ کرتا ہے؟ گورنمنٹ سلیکٹ کرتی ہے. کرائٹیریا ہوتا ہے سارا, یہ سب ٹرانسپیرنٹ کرائٹیریا ہوتا ہے. پچھلے اگر میں آپ کو اتھارٹی کے نام گنواؤں تو وہ دوست اور احباب ہیں سب. جی بہت سی. تو اس وقت جو اتھارٹی ہے نا کا بھی کمی کر کے زیادہ کر کے تو جی جی, لیکن ہم نے ایک تو کوٹا کر دیا کہ یہ اس کوٹے کی اس کو الٹا نہیں کیا جا سکتا, اور ایک خاتون کو مسٹ کر دیا اتھارٹی کے اندر. یہ جائے گا COC میں. کاؤنسل آف کمپلین کی بھی ایک ججمنٹ ہے کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ سے ہوئے گی. ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دے کر ہر پروونس کی کاؤنسل آف کمپلین, پہلے ایسے نہیں ہوتی تھی, ہوتا ہی نہیں تھا جی. ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دے کے کاؤنسل آف کمپلین جو آپ انٹینٹ, یہ ساری میں انٹینٹ کی آپ کو ہیرارکی بتا رہی ہوں. میں اس انٹینٹ کی تو میں کاؤنسل ختم کر دوں, مجھے پتا ہے آپ کاؤنسل آف کمپلین میں گئی تھی. جی میں ابھی بھی وہاں پہ جب وہ فارغ ہوا ہے تو کہا گیا کہ اس کا نہیں ہے, اور ہائی کورٹ میں, اور میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے, مگر میں وہ کوٹ کی جا سکتی ہے ایگزامپل, کیونکہ میں نے تو سفر کیا اس کے بعد. کون سی قانون کس کی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو گئی تھی, تو وہ آپ گئی تھی نا, کوئی بھی جا سکتا ہے اپنے اس کے اوپر, مطلب کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں, اور دو آپ نے ٹائم رکھا تھا, اس ٹائم کے اندر ہیئرنگ نہیں ہوتی, حالانکہ پہلے بھی قانون موجود ہے کہ اتنے دنوں کے اندر کریں گے, اور آخر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو رائٹ فورم ہی نہیں ہے جس پہ آپ بات کریں. بالکل کیوں نہیں ہے, کیونکہ ایک تو لیگل بائنڈنگ اس کا ڈیسیجن نہیں ہے, COC کا تھا. اس نئے قانون میں ہم نے اس کو لیگل بائنڈنگ کر دی ہے. کتنے دنوں کی آپ نے کی؟ 30 days کے اندر اندر آپ نے فیصلہ دینا ہے, اور فیصلے کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ لیگلی بائنڈنگ ہوگا, جو وکٹم ہے اس کے, جس کا کمپلیننٹ ہے جو اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اور کورٹ کے اوپر. اب دوسری بات ہم نے جو کی ہے, چیئرمین پیمرا سے گئی اتھارٹی پہ, اتھارٹی سے گئی جو کہ 12 لوگوں پہ مشتمل ہے, اتھارٹی سے بات آ گئی COC پہ. Council of Complaint is totally independent, no government official in there. And now we have given space for PFUJ and وہ, اور وہ گورنمنٹ کے نہیں ہوتے, لیکن پھر وہ اپنے جیسے پچھلی جو کونسل کے چیئرمین تھے وہ سابق وزیر اعظم کے وکیل بھی ہیں, ان کے لائرز کے وہ ہیڈ بھی رہے ہیں, بہت سارے وہ ونگز کے بھی وہ سربراہ رہے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے اگر آپ نان گورنمنٹ کریں گے تو اس طرح سے پھر لوگوں کو کیا جائے گا؟ آپ بندے تو پاکستان سے ہی لینے ہیں نا. ہاں, میں نے کہیں سری لنکا سے تو نہیں لا سکتی. نہیں, آف کورس نہیں لینے, آپ چیک کی, آپ میں ابھی اناؤنس کروں گی نا COC, آپ لوگوں کے سامنے آئے گی, پبلک ہوتی ہے COC, وہ ایک فورم ہے. آپ مجھے پن پوائنٹ کر کے بتائیے کہ کوئی PMLN کیا پولیٹیکل پارٹیز یا کسی سیاسی وابستگی اس میں ہو. ایمیننٹ ہم نے میڈیا پرسنلز لیے, اور جہاں تک میری غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, دیر از آلویز اے روم, لیکن جو نیت ہے میری وہ بالکل, کیونکہ ہم نے بھگتا ہوا ہے. اس کے بعد یہ 3rd tier ہے COC کی انٹینٹ جو کرے گا. پہلے وہ اتھارٹی کے 5 ممبر, وہاں سے وہ ڈیسیجن نہیں ہو سکتا, وہ COC ریفر ہوگا, COC میں ڈیسیجن ہوگا. وہاں اگر مسئلہ ہے تو ایک اور اپلیکیشن جا سکتی ہے اس کو چیلنج کرنے کی ان COC, جس نے 30 days میں اس کا اپیل کا فیصلہ کرنا ہے. وہاں بھی نہیں ہوگا تو دین اٹ از دا 4th tier which is ہائی کورٹ. تو یہ 4 ٹیئرز کے اوپر 30 دن کے اندر اندر ہو جائے گا. COC 30 دن کے اندر فیصلہ کرے گا. COC کاؤنسل پہلے تو آپ دیکھیں نا, سالہ سال COC فیصلہ ہی نہیں کرتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, مگر وہ جو آپ نے کمیٹی کی بات کی تھی جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ COC کا جو ایک چیئرمین ہوگا یا جو بھی کمپلینٹ کا وہ ہیڈ ہوگا, اس کے ساتھ 2 لوگ کمیٹی کے اور بھی ہوں گے, ایسا ہی ہے نا جو آپ نے اپنے نئے قانون کے اندر یہ بھی بات کی, جس میں PFUJ اور میڈیا کا ریپرزینٹیٹیو وہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اب آپ وہ کہتے ہیں کہ نان ووٹنگ ہوگا.
دیکھیں جب وہ وہاں یوز ہوگا ان کی رائے ڈاکیومنٹ ہوگی. اور جو تنخواہوں کے معاملے ہیں نا وہاں ہمیشہ کیا ہوتا تھا, ITNE ایک نیوز پیپر امپلائیز کے لیے فورم ہے, الیکٹرانک میڈیا میں کوئی فورم نہیں ہے, کہاں جائیں لوگ. اور میں آپ کو نام نہیں میں لینا چاہتی, لوگوں نے میڈیا کے اداروں نے 21 ماہ کی تنخواہیں نہیں دی ہوئی تھیں جو میں نے ITNE کا چیئرمین لگایا, اور بڑا مجھ پہ پریشر آیا بہت ہر طرف سے کہ ابھی ہو جائے گا ابھی ہو جائے گا. میں نے لوگوں کے بینکنگ اکاؤنٹس کو سیز کرا کے پیسہ 12 کروڑ روپے ابھی تک ریکور کرایا ہے پچھلے 6 ماہ میں, اور امپلائیز کو ڈائریکٹ تنخواہ دلوائی ہے. PID کے میں نے چیکس رکھوا کے, یہ کریڈٹ آپ فواد چودھری کو بھی دیں, انہوں نے بھی یہ اس طرح کی بات کی تھی, بلکہ اس میں نے کر کے دیا ہے. آپ نے کر کے دیا بات میں بڑا, لیکن ان کو تھوڑا سا کہ انہوں نے شروع کی تھی کہ مالکان کے اوپر ہوا کچھ نہیں تھا, ہوا نہیں, طریقہ کار فرق ہوتا ہے نا. آپ جو بات یہ, لیکن آپ مالکان کو کیسے پن پوائنٹ کریں گے؟ مالکان نے سائن آف کیا ہے مگر یہاں بائنڈنگ ہے, بائنڈنگ ہے. یہ میں نے قانون کا حصہ بنایا, پالیسی اور ریگولیشن کا حصہ نہیں بنایا. یہ میں نے لیگل حصہ قانون کا بنا کے اس کی سیویئر وائلیشن میں نے ڈیفائن کی ہے, جس کے اوپر منیمم ویج. آج آپ اداروں میں جائیں نا, مجھے جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کی منیمم ویج ہی نہیں ہے جو ملک کے اندر اس وقت آپ نے کیا رکھی ہے. جو 32,000 روپیز گورنمنٹ کی منیمم ویج ہے, ہر ادارہ اس سے کم تنخواہ نہیں دے سکتا, چاہے وہ ڈرائیور ہو, چاہے وہ آفس بوائے ہو, چاہے وہ آپ کے اسٹوڈیو میں کام کرنے والے ہوں, اور ورکنگ جرنلسٹ ہیں, خالی صحافی نہیں ہے. کیمرہ کے پیچھے جو آدمی ہے اس کی تنخواہ منیمم, اور آگے جو بھی جتنی اس کے اکارڈنگلی ہونی چاہیے اس کی کوالیفیکیشن کی. تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ اختیار لے کر یونیلیٹرل فرام چیئرمین پیمرا اس کو 4 ٹیئرس پہ ڈسٹریبیوٹ کر دینا, انٹینٹ کو وہ کرنے کے لیے وہ کہ بھئی یہ انٹینٹ اس کی غلط تھی. لیکن اس میں 2 اراکین جو ہے PFUJ کے میں ختم کر لوں, ووٹ نہیں کر سکتے, میں اپنی لائن ختم کر, مریم ووٹ نہیں کر سکتے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کے ووٹ کی اس میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے ان دونوں کو نہیں گنا, میں نے اور میں اگر ان دونوں کو گنوں نا تو یہ اس کے اندر اتھارٹی میں بھی 2 لوگ ایڈ ہو جائیں گے اور COC میں بھی ایڈ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں 3 ٹیئرس پہ ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یونیلیٹرل اختیار لے کر میں 4 ٹیئرس پہ اس کو لے گئی ہوں, تو یہ کالا قانون ہے, جو موجودہ ہے وہ کالا قانون ہے. نہیں آف کورس 2015 سے تو بہتر چیزیں ہیں, نہیں بہتر نہیں ہے, ڈراسٹک اچھی ہیں, مگر اگر آپ دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ جہاں سے مطلب جدھر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں میری بات سنیں, نہیں مگر ایک پوائنٹ جو کہ جہاں پہ 2 سے 3 لوگ جو ہے اس کو تو میں سمجھتی ہوں ہم اس کو دور کر لیں گے. یہی چیز یہ جو شہزادہ ذوالفقار صاحب یا ناصر ذوالفقار اور ناصر زیدی صاحب جب یہ میرے ساتھ بنا رہے تھے بل, کیوں نہیں کہا؟ وہ کہہ رہے حتمی مشاورت نہیں کی گئی. یہ کل انہوں نے یہ کہا ہے, 11 مہینے مشاورت ہوئی ہے. آخری میٹنگ میں نے اجازت لے کے لا منسٹری ویٹنگ کے لیے بھیجا, اور میرے پاس منٹس بھی اور میرے پاس ویژولز بھی. چلے اب دوبارہ بھی تو ہو سکتی ہے, لیکن میں دونوں کی عزت کرتی ہوں. ہاں نہیں آگے دونوں جینوئن جرنلسٹ ہیں آگے. لیکن یہی بات ہے نا کہ وہ کہہ رہے کہ اس کے اوپر مس انفارمیشن اور جو سزائیں ہیں اس کے اندر پہلے 10 لاکھ تھی جو کہ تحریک انصاف کی حکومت نے رقی, آپ نے 1 کروڑ تک اس کا جرمانہ کر دیا ہے. اب آپ کو یہ بھی نہیں, اب یہ اس کے اندر ان کو نہیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں, ان کو نہیں پتا ہوگا, میں بتا دیتی ہوں. قانون میرے سامنے ہے, پبلک ڈاکیومنٹ ہے, میں نے انٹرنیٹ پہ بھی ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو ہے کہ 10 لاکھ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی بھی سزا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آتا ہے سیویئر وائلیشن, اور وہ کیا ہے کہ پہلے تو کوئی کرمنل افینس نہیں ہے اس لا میں انٹروڈیوسڈ, نو کوئی قید کوئی سزا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. 10 لاکھ جو کہ پہلے تھی نہیں, میرے اس میں PMDA کے اندر تھی. PMDA میں تو PMDA میں تو جو تھا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بورڈ کے اوپر بھی کوئی سلوگن لگا ہوا جس کو کوئی کل کر دے تو اس کو 10 سال قید تھی. مطلب وہ تو آپ چھوڑ دیں نا. اور میں نے اس کے, اور اس میں کوئی کرمنل سزا نہیں ہے. پہلی بات ڈس انفارمیشن جو ہے اور مس انفارمیشن, اگر وہ آپ کرتے ہیں 10 لاکھ روپے آپ کا جرمانہ ہے. اگر آپ اس کے سیویئر وائلیشن کیا ہے؟ سیویئر وائلیشن ہے کہ آپ کو روکا, آپ نے کیا, آپ کو ریپیٹ پہ روکا, آپ نے ریپیٹ میں کیا, آپ نے ہیڈ لائن میں کیا, آپ نے ٹاک شو میں وہ چیز چلائی, بار بار کہنے پر, موقف دینے پر, تردید کرنے پر. مطلب کہ آپ خود بتائیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن خبر کے ساتھ بھی تردید اگر چل جائے تو وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. تو پیسہ تو نہیں ہے, اس کے اوپر سزا تو نہیں ہے. چلا سکتے ہیں نا, آف کورس. اس کو آپ مس انفارمیشن میڈم یہ کہ مثلاً یہ کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے اناؤنس نہیں کیا, یہ خبر چل گئی, آپ کا موقف نہیں آیا, آپ نے نہیں دیا, نہیں آیا, وہ خبر چل گئی. اور خبر کے ساتھ جو ہے وہ تردید آپ کی بعد میں اگر شامل ہوگی تو پہلی خبر چلتی رہے گی کہ ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے استعفیٰ دیا تھا, اور تردید کے ساتھ جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں. اس کا آج کل کے قانون اس کے اوپر مس انفارمیشن نہیں ہوگی, اس پہ 10 لاکھ جرمانہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا.
اگر آپ کمپلین نہیں کرتے. اگر کمپلین, وہ تو جرمانہ تو ہے بھی کمپلین میں, لیکن اتنا اسٹرانگ بنایا ہے کہ مینیپولیٹڈ ہو, مس لیڈنگ ہو. مگر مریم سوال یہ ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور دوسری بات اس کے اوپر کوئی شک نہیں, دوسری بات, مگر کیا یہ حکومتوں کے اختیار میں ہوتا ہے؟ آپ کے ملک میں پوری دنیا میں ہوتا ہے. آسما یہ نہ کریں آپ. نہیں, اسٹیبلشمنٹ نہیں, میری بات سنیں. ہمسایہ ملک کے 6 ممالک دیکھ لیں, 14 ممالک یورپین کنٹریز کے دیکھ لیں, اور یو کے دیکھ لیں, اور یو ایس دیکھ لیں, آسٹریلیا دیکھ لیں, انڈیا اور بنگلہ دیش, اور یہ چائنا تو خیر آئی ول ناٹ گیو این ایگزامپل, لیکن اپنے ریجنل جو ان کے دیکھ لیں. ساری دنیا میں یہ لو ہے. ان کے یہاں ڈیفیمیشن بہت زیادہ مضبوط ہے, ڈیفیمیشن کا قانون بہت مضبوط ہے. ہم نے لیکن میڈم جتنے براڈ کاسٹنگ کے ریگولیٹر ہیں نا, ادھر یہ موجود ہے. یہ براڈ کاسٹنگ مٹیریل جو جہاں بھی ہوتے ہیں, اس کا آف کام جیسے ہے, آف کام کے اندر بھی یہ انفارمیشن ہے. آپ آسٹریلین دیکھ لیں, آپ اس ریجن کا 14 کنٹریز یہ, اور ریجن کی 4 کنٹریز. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ کے اوپر یہ سب کرتے رہیں اور اس کی کوئی نہ کوئی پوچھ نہ ہو. یہ تو نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں 10 سال اس کو اندر ڈال دیں. آپ اگر غلطی کر رہے ہیں, غلطی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے. آسما اتنی پرابلمز ہوتی ہیں معاشرے کے اندر, کیونکہ اگر آپ یوں کر دیں, اور یہ جو ایک ابہام ہے نا کہ خالی پاکستان میں ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر جو پہلے کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یہ دنیا میں اب کہیں نہیں ہوتا. یہ اب کہیں نہیں ہوتا. اچھا, بالکل صحیح ہے. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد جو پاکستان میں نہیں ہو رہا اس پہ میں نے بات کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بریک. ظاہر ہے حکومت جا رہی ہے, جاتے ہوئے یہ قوانین بھی بنا رہی ہے, دوسرے قوانین بھی آ رہے ہیں, کیوں, اور پھر ڈیفیمیشن ہمارے ہاں کیوں مضبوط نہیں ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم, اب ڈیفیمیشن کی بات آپ نے, اس میں بہت لوگوں کے جو تحفظات تھے وہ ختم کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو ڈیفیمیشن کے قانون کی آپ خود بھی بات کر رہی تھی, پوری دنیا کے آپ نے قوانین کی بات کی, وہ قوانین اگر مضبوط ہوں, مثلا باہر کوئی جھوٹی خبر نہیں دے سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا بڑا جرمانہ لگ جائے گا کہ اس کا گھر جا سکتا ہے, اس کی گاڑی جا سکتی ہے, اس کے ساری جائیداد جا سکتی ہے. یہاں پہ جھوٹ ہے, جو مرضی بولتا رہے. تو میرا خیال ہے ڈیفیمیشن کو نہیں مضبوط ہونا چاہیے. پہلی بات تو ہے ملک میں جتنے مضبوط قوانین موجود ہیں نا, مسئلہ ان کی امپلیمنٹیشن کا ہے, اور اپنے اختیار کو استعمال کر کے ان کو اپنے طریقے سے استعمال کرنے کا ہے. مسئلہ تو یہی ہے. اب اس کو دیکھ لیں آپ, جو جس قانون کی بات کر رہی ہیں ڈیفیمیشن کی, اس میں اب میں نے سنا ہے کہ وہ ایک آئی ہے کہ اتنے دنوں میں اس کا فیصلہ, ورنہ چلتے رہتے ہیں نہ پیسے. میں اگر میں ڈیفیمیشن کسی پہ کرتی ہوں, میرے پاس وکیل کے میں کیسے پیسے دوں, کتنے اس لیول کے اوپر ہیں. اور اگر آپ ڈیفیمیشن کی خالی ڈیفینیشن پڑھ لیں, اور اس معصومانہ ڈیفیمیشن, ڈس انفارمیشن اور مس, آپ کو خود فرق پتہ چل جائے گا. اس میں اگر آپ دیکھیں, اینی فالس oral statement or representation of that amount shall be actionable if any wrongful act or publication or circulation of a false statement or representation made orally or written or visual form which injures the reputation of a person, tends to lower him in the estimation of others, or tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt or hatred shall be actionable as defamation, slander, libel. پھر آگے اس کا پورا he was not the author, editor. کسی صورت میں آپ کچھ نہیں چلا سکتے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. یہ ڈیفیمیشن کہتا ہے آپ کا. اس کے بعد میں نے آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیا. اب آپ اگر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ڈیفینیشن پڑھیں, تو جو صحافت سمجھتا ہے نا, اور جو فریڈم آف ایکسپریشن سمجھتا ہے, اس کو یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ ڈس انفارمیشن. اور آسما یہ ایسے نہیں بنی. میں سب سے پہلے تو ان سب کا حتمی, جو ابھی تک کوئی اعتراض یہ نہیں آیا کہ اس ورڈ کو چینج کر لیں. ہاں نہیں, زیادہ اعتراض, اس لفظ کو چینج کر لیں. نہیں, میں ان دونوں ڈیفینیشن کی بھی بات کر رہی ہوں. کوئی بتا دے نا کہ مس لیڈنگ کی جگہ میں کیا لکھوں, لائے لکھ دوں, مجھے بتا دیں. یہ ایک فل اسٹاپ اور کوما پہ نا, میں نے اظہر عباس امینڈ کے جو ہیں, اور سی پی این ای, یہ ناصر, ہم لوگوں نے 6 مہینے ڈسکشن کی ہے کہ کہیں کوئی ایسا ڈاٹ نہ لگ جائے, کوئی کوما. میں واقعی کوما اور ڈاٹ کی بات کر رہی ہوں. تو پی بی اے اور جو باقی ہیں وہ آپ کے ساتھ, ان کو کوئی پرابلم نہیں. اسٹیٹمنٹ بھی دے دی. ہاں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, تعریف کی انہوں نے. بات یہ ہے کہ کیونکہ ایوولوشن ہے نا لا کی, اور لا بدلتے ہیں. پوری دنیا میں فیک نیوز ایک فینومینا ہے. انہوں نے قانون سازی کی ہے, کچھ نے زیادہ سخت کی ہے, کچھ نے تھوڑی سی لبرل کی ہے, اور کچھ نے بہت ہی سخت کی ہے, جو اور ان کے ایگزسٹنگ قوانین بھی اجازت نہیں دیتے. مگر مریم, ایک سوال تو اپنی جگہ پہ ہے, آپ جتنے مرضی اچھے قوانین بنا لیں, مگر اگر آپ کے نیوز روم کے اندر
ورکنگ جرنلسٹ نہیں بیٹھے ہوئے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کریں؟ اس میں پیمرا کے پھر قانون موجود ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے کہ ایڈیٹوریل پورا ٹریننگ ہے, پوری اس کی ایک چیک ہے, ایڈیٹوریل کی چیک ہے, اس کے بعد وہ ایئر ہونی ہے خبر, سارا کچھ موجود ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قانون اور رولز میں موجود نہ ہو. یہ ہر ادارے کی ایک اپنی, اب آج کل سیلف ریگولیشن کا جو کانسیپٹ ہے نا, ون ہیز ٹو گو ٹورڈز دیٹ, کہ اب کہیں جو ایسے ڈیموکریٹکلی ایڈوانسڈ ممالک ہیں اس میں سیلف ریگولیشن ہے کہ آپ خود یہ ریگولیٹ کریں کہ آپ نے کیا لائن ڈرا کرنی ہے اور کہاں آپ نے. قوانین کی حد تک تو بالکل درست ہے, یہ قانون بہت اچھا, لیکن آج میرا دل پتہ کیا کرتا ہے, اب آنیسٹلی کیا دل کر رہا ہے کہ رہنے دیں. اچھا وہ 2015 چیئرمین, یہ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تب. نہیں تو میں اسی لیے نا اسما قسم سے جو میں نے بھگتا ہے نا, اور میری پارٹی اور میرے قائدین نے بھگتا ہے, یہ اس کے تناظر میں بل تھا. میں آنیسٹلی آپ کو, اگر میں نے کسی فرد کے لیے بل بنانا ہوتا نا, اگر میں یہ ڈفرینسیشن آپ نے عمران خان کا نام, ہاں میں نے لے لیا, یہ تو نہیں چلے گا ابھی, یہ تو بھی بیپ لگ جائے گی. آپ بھی لے لیں, میں تو کہتی ہوں. دیکھیں نا یہ تو یہ, اب دیکھیں نا اب آپ لوگوں کے دور میں یہ ہوگا, نواز شریف صاحب کے مجھے بتائیں نا, نہیں چلا سکتے, آپ مجھے بتا دیں کہ پیمرا کا کوئی, مجھے ابھی اگلے 10 منٹ میں آپ کے ساتھ ہوں, پیمرا کا کوئی مجھے دکھائیں شو کوز یا بیننگ نیم. تو پھر کیوں نہیں لے رہے چینلز؟ آپ بتائیں مجھے کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کو نہیں پتا, میں نے تو آپ کے سامنے لیا, میں ہر پریس ٹاک میں لیتی ہوں. دیکھیں نا اب فیصلے اگر کہیں اور ہوں گے, حکومتیں نہیں کریں گی, پیمرا نہیں کرے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ میں پیمرا کی بھی وہ نہیں ہوں. پیمرا از این آٹونومس باڈی, آٹونومس, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر وہ میں کہوں کہ جی عمران کو بین کر دیں یا فلانے کو بین کر دیا, انہوں نے کر دیا ہے کسی پروگرام کو بین یا کسی کو, آٹونومس باڈی. مگر وزیر اطلاعات کہہ رہی ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ہم نام لے سکتے ہیں, لیکن اگر ہم لے گئے تو وہ نام نہیں چلتا. یہ آپ کے کہنے سے پہلے حامد میر صاحب کے شعبے میں نے لیا ہے, وہ بھی یہ اس طرح کی کوئی گفتگو کر رہے تھے, تو میں نے ان کو, اگر میں یہ کہوں نا, نہیں وہاں پہ چلا ہے, یہ میں کہوں نا کہ پیمرا نے کیا ہوگا, تو مجھے حامد میر صاحب, حامد بھائی کہتے ہیں کہ آپ کیسے پیمرا کو کہہ سکتی ہیں, آپ پیمرا کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ تو میں تو پیمرا کی بات نہیں کر رہی. تو پیمرا نے تو کہیں نہیں کہا کہ آپ نام نہ لیں, ہمارے سامنے تو ایسی چیز نہیں ہے, مگر ہم نام نہیں لیتے. دیکھیں میں وہاں تک, یہی تو میرا سوال ہے کہ ہم نام نہیں لے سکتے کیونکہ ہمیں نام لینے کی اجازت نہیں ہے. اجازت آپ کی طرف سے ہے, اجازت کہیں اور سے نہیں ہے. تو پھر میرا جواب تو میں ہی دوں گی نا سر میڈم. تو ان کا جواب کون دے گا جن کا نام ہم نہیں لے سکتے؟ جو میرے اختیار میں ہے اس کے مطابق میں نے یہ قانون بدلا ہے. اس کالے قانون ایگزسٹنگ کو میں نے ڈیموکریٹک کیا, فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ اورینٹ کیا, تمام انٹرنیشنل ڈیفینیشن آف ہیومن رائٹس, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے کیا, یورپین کمیشن کے اس کو دیکھتے ہوئے کیا, ایک پوری دنیا کا جائزہ لے کر ان ڈیفینیشنس کا, ریگولیٹرز کا, اور اس کے بعد میں نے یہ بل بنایا ہے. اگر یہ کچھ چند لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اختیار اسی طرح پیمرا کے ساتھ رہے, اسی طرح پروگرامز بین ہوتے رہیں, سسپینڈ ہوتے رہیں, لائسنس ریووک ہوتے رہیں, کیا گارنٹی ہے اس قانون میرا ویژن جو پروگرام بند نہیں ہوں گے, دیکھیں آوازیں بند نہیں ہوں گی, کیا گارنٹی اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح آج ہوتی ہیں, یہ میں کہہ سکتی ہوں. کیونکہ جتنی میں نے اس میں جتنے میں نے نہیں, قانون کے اندر میں نے یہ گنجائش ڈالی ہے, یہ ٹیئرز ڈالے ہیں جان بوجھ کر کہ کوئی اس کو غلط استعمال نہ کرے. اب باقی قوانین تو ملک میں اتنے موجود ہیں. آپ نے اس پہ بہت محنت کی ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں, اور یہ بالکل آنیسٹ اوپینین ہے کہ آپ نے اس پہ بہت محنت کی ہے, سب کو آن بورڈ بھی لیا, لیکن اور محنت کے ساتھ میں سب کو اکنالج بھی کرنا چاہوں گی. نہیں بالکل, اس میں ہماری تنظیموں میں بڑا کام کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود پریس فریڈم کی ہم بات کرتے ہیں, ایک صحافی ہے, جس طرح کا بھی ہو اس کے طرز صحافت سے اختلاف ہو سکتا ہے عمران ریاض کے, مگر وہ پچھلے 2-3 مہینوں سے لاپتہ ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے, اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں مجھے جب پہلے کیونکہ کنسرن تھا, اور صحافی کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ڈفرینسیشن میں اس پہ تنقید بھی ہوئی جب میں نے یہ کہا کہ ناٹ عمران ریاض, لیکن صحافیوں کو آلسو دے نیڈ ٹو ڈرا اے لائن. پوری دنیا میں یہ ہے کہ کون سی ٹرانسپیرنٹ ہے, کون سی نیوٹرلٹی ہے, کون سی انڈیپینڈنس آف جرنلزم ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی تو ہماری اصلاح نہیں ہوگی. جب صحافی سائڈ لے لینا, جو بھی صحافی ہو, جب اس کی کوئی ایسا عمل, میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہی عمران ریاض صاحب کے اس پہ, میں پہلے آپ کو اس میں ڈفرینشیٹ کر دوں. میں آپ کو ایک پرنسپل بتا رہی ہوں آف جرنلزم, اور آپ سے بہتر کسی کو نہیں پتا آسما, آپ کی پوری اس دشت میں زندگی گزر گئی ہے, اور آپ پورے ڈفرینٹ ادوار سے گزری ہیں. میں نے وہ ادوار نہیں دیکھے جو آپ نے دیکھے, جب میری والدہ ہیں, جی بالکل, خالہ تھیں, پورا ہم نے دور آپ لوگوں نے دیکھا, اور مشرف کا دور, پابندیاں, تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو عمران ریاض, دیکھیں آپ سے توقعات زیادہ, بالکل آج ایک صحافی ہے, کل دوسرا صحافی, کل مطیع اللہ جان تھا, آج بالکل عمران ریاض. میں نے فوری طور پر میں نے جب یہ شروع کی بات تھی, میں نے یہاں
پولیس ایجنسیز جہاں تک میری رسائی تھی ایز این انفارمیشن منسٹر. اس کے بعد میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کی, پھر میں نے کچھ دیر آئی جی بولا, انہوں نے کہا جی لاہور میں ہے, پھر کسی نے کہا پشاور میں ہے, پھر کسی نے کہا کہ جی انہوں نے اب کہہ دیا کہ وہ ہماری کسٹڈی میں, سب نے لکھ کے دے دیا کورٹس میں کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے ایوری بڈی. تب بھی میں نے یہ کہا کہ پتہ کرائیں اگر کسٹڈی میں بندہ کدھر ہے, یہ تو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ایک پورا پھر وہ کورٹ میں کیس چلا گیا, پھر جا کے آئی جی نے پنجاب میں جا کے جج صاحب کو بتایا کہ وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے, یہاں ان کی وہ آ رہے ہیں کوآرڈینیٹس آ رہے ہیں GIS میپنگ کے ذریعے کہ وہ کدھر موجود ہیں. پھر انہوں نے جا کے جج صاحب کو کچھ بتایا, تو جب جج صاحب کو انہوں نے بتا دیا تو میں نے کہا اس پہ کوئی ججمنٹ بھی نہیں آئی, اس میں فردر کوئی وہ بھی نہیں ہوئی, تو مے بی ناؤ دے نو ویئر ہی از, اینڈ وہ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا. میں نے شروع سے اس معاملے کو دیکھا, وہ کیا کرتے رہے ہیں عمران ریاض صاحب, لیکن ایک شہری ہے, جرنلسٹ بھی بالکل ہر ایک شہری ہے, اس کا لاپتہ ہے, وہ اس کو پتہ کرانا ہماری ساری سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اسی تناظر میں میں نے یہ سارا یہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے. ایک چھوٹی سی ناظرین ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد آرمی ایکٹ کے اندر آج بہت اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں اور کچھ بہت اچھی تبدیلیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں اور کچھ پہ اعتراض بھی ہے, تو کچھ بریک کے بعد ہم ان پہ بات بھی کریں گے. ساتھ ہی ساتھ میں نگران سیٹ اپ کے اوپر بھی وزیر اطلاعات ہیں, ترجمان حکومت پاکستان کی, ان سے پوچھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, چونکہ آج آرمی ایکٹ میں بھی بڑی اہم ترامیم ہوئی ہیں اور اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال کی قید کی سزا ہے. پیکا ایکٹ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اور بالکل درست بات ہے, حاضر یا ریٹائرڈ جو سروسز میں لوگ رہتے ہیں وہ جس طرح کی حاضر سروس میں خاص کر کے اس میں مینشن ہے, تو ایسے لوگوں کو ظاہر ہے جب وہ بولیں گے, بات کریں گے اور کوئی سیکریٹ وغیرہ بتائیں گے یا پھر وہ پروپیگنڈا کریں گے, تو کوئی نہ کوئی چیک ضرور ہونا چاہیے تھا, وہ اس میں کیا گیا. مگر اس کے اندر جو ہے وہ مریم آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا کہا جا رہا ہے کہ اس میں سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کا بھی اس میں شامل, ان کے خلاف بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. آرمی ایکٹ بھی اب, اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ تو آلریڈی جو ہے وہ اس پہ بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ آسمہ, جہاں تک میری بات, جہاں تک مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں نے جب یہ دیکھا اور جب ہم لوگ یہ کر رہے تھے تو اس کے اوپر میری بات ہوئی جب اعظم نذیر طاہر صاحب ہمارے لا منسٹر سے جب پہلے ہم نے تفصیل لی, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک بات یہ ضرور بتائی ہے کہ اس قانون کی ترامیم سے یا اس قانون سے جو سویلین ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ کیٹیگورک ہے. یہ ایک ادارہ ہے جو کہ ایوالو ہوئی ہے پوری انفارمیشن سوشل میڈیا کا لینڈسکیپ اراؤنڈ 1952 کے اندر. وہ پلیٹ فارمز ہی موجود نہیں تھے, وہ انسٹرومنٹس ہی موجود نہیں تھے جو کہ ان چیزوں کو, اور یہ پوری دنیا میں جو فورسز ہوتی ہیں ان کے ڈیفینس کے قوانین اور سیکیورٹی کے اندر اب یہ چیزیں آ گئی ہیں بیکاز ایولیوشن ہوئی تمام چیزوں کی. اس کے مطابق اس کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں جو وہ ادارہ سمجھتا ہے, جو ڈیفینس منسٹری سمجھتی ہے کہ آج کل کے حالات کے اندر یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا حاضر سروس ہے اس کا سیکرٹ ایکٹ زیادہ مضبوط کیا گیا ہے. پھر جب وہ ڈیفینس پہ یا وہ اٹامک پروگرام کے اوپر یا وہ کسی سیکرٹ اس پہ جاب کے اوپر تعینات ہوں گے, تو یہ پیورلی ان کے لیے اور پاکستان کے لوگ اگر کوئی بریک کرتے ہیں اس کو, اور اس میں آسما یہ بھی چیز ہے کہ اگر کوئی ایسی اسپیسیفک جابس کے اوپر بھی ہیں ان کے اوپر زیادہ وہ ڈالی گئی ہے کہ جو کہ سیکورٹی اور ڈیفینس کے ایریاز ہیں ان میں جہاں انٹیلیجنس کی انفارمیشن ان کے پاس ہے, تو ان کو ایک ٹائم بار کیا گیا کہ اس کے درمیان وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں انڈلج نہیں ہو سکتے اور وہ اس انفارمیشن کو پاس آن نہیں کر سکتے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ملتے نہیں ہیں اپنی جابس کے بعد ایک سرٹن ٹائم کے لیے, بیکاز ہمارے یہاں تو سیاست کرتے ہیں باقاعدہ. تو یہ چیزیں کی گئی اور میرے خیال میں یہ اچھی ترمیم ہے. یہ زیادہ سیکیور کرنے کے لیے ان انفارمیشن کا امپورٹنٹ رہنا کہ وہ ان کے ساتھ رہیں, کوئی ایسی ڈس انفارمیشن ان ٹرمز آف اور پیکا کی آپ نے بات کی, اس میں جو پلیٹ فارمز انٹروڈیوس کیے گئے تھے وہ اس آرمی ایکٹ کے 1952 والے میں وہ پلیٹ فارمز نہیں تھے, تو ان کو بھی اس میں انکلوڈ کر. لیکن ضرورت کیا تھی, اب آخری دن ہے, کچھ دن ہے, تو آئی تھنک دیکھیں جس طرح آپ نے میرا کہا نا کہ جاتے جاتے ہم نے یہ پیمرا امینڈمنٹ کر دی ہے, یہ 11 مہینے لگے ہمیں, تو اب وہ ٹائم یہ ہے کہ وہ پروسیس کمپلیٹ ہو کے وہ کنکلوڈ ہو رہا ہے. اگر میں آتی اپریل میں یہ بل بنا دیتی تو سب لوگ سڑکوں پہ ہوتے. تو ایک کنسلٹیشن ہوتی ہے, ادارے کے اندر کنسلٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, اکراس دا بورڈ کنسلٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, کیبنٹ میں کنسنٹریشن ہو رہی, لا منسٹری میں ویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو ایک یہ پورا پروسیس کا تسلسل ہوتا ہے. اچھا, اس ایکٹ کے اندر کوئی جو بھی ریٹائرڈ افسر جو ہے وہ 5 سال تک اب سیاست میں حصہ نہیں لے سکے گا, ورنہ اس میں امینڈمنٹ میں. تو یہ کیا جنرل فیس اسپیسیفک ہے یا کچھ؟ میرا نہیں خیال قوانین جو ہوتے ہیں
جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں اور امینڈمنٹس جو ہیں وہ ڈائیورسٹی کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہیں, نئے حالات کو دیکھتے ہوئے, وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی. مطلب خالی وہ تو نہیں ریٹائر ہوں گے نا, اور بھی لوگ ریٹائر ہوں گے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہی خالی فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور بھی ان کے ساتھ ہوئے لوگ, آئندہ بھی اور ہوں گے, پہلے بھی 5 سالوں کے اندر بھی کوئی ہوئے ہوں گے. تو یہ سب کے اوپر, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ریٹروسپیکٹو ہے, اس میں مجھے کلیریفیکیشن ابھی چونکہ آیا اس پہ ہم بھی بہت پھر مجھے آئی نیڈ ٹو فردر نو. بالکل, لیکن یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتے قوانین. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بتائیے کہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کا نام آ گیا, کیا واقعی ڈاکٹر صاحب سیریسلی مطلب آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنائیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنسلٹیشن کا جو آئینی اختیار ہے وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر میں ہے. پرائم منسٹر نے ہمیشہ, جو میں نے 14 ماہ میں دیکھا ہے آسما, انہوں نے ہر ڈیسیجن ایک کمیٹی بنا کے پارٹنرز کے ساتھ کولیشن, اور میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے, اس سے پہلے اتنی فیڈرل جماعتیں کسی بھی اور کسی اور میں نے دیکھا ہے آسما, میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے اس چیز کو ساتھ لے کر چلے ہیں. اور 14 ماہ میں کوئی ایسی خبر جہاں ٹوٹ گئی کولیشن, جہاں بکھر گئی کولیشن, کوئی ایسا موقع نہیں آیا. تو یہ ان کا جو ایک, اور ساری جماعتوں کو میں کہوں گی, شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, ساری جماعتوں کے جو ہیڈز اس کیبنٹ میں بھی تھے, ادروائز بھی تھے, پی ڈی ایم کا بھی حصہ تھے, ان سب نے یہ سوچ لیا تھا کہ ملک اس وقت کسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ پورا ختم کر کے, ہم نے ایک ذمہ داری لی. آپ کو یاد ہوگا اس وقت کہتے تھے کہ ختم ہو جائے گی مسلم لیگ نون, باقی جماعتیں ختم ہو جائیں گی, کیا ضرورت تھی, الیکشن کرانا چاہیے تھا. لیکن ہائنڈ سائڈ پہ آج میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہادری کا کام تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے اور ہماری کامیابی. لیکن آگے کیا, آج بھی بجلی مہنگی ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, اگر آپ یہ دیکھیں کہ 22 مئی کے بعد اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو شری لنکا میں کیا ہوا تھا, یاد ہے نا, دوائیاں نہیں ملتی تھیں, پیٹرول نہیں ملتا تھا, سبزیاں کتنے 500 گنا مہنگی ہو گئی تھیں, اور مہنگی کیا, فوڈ سیکیورٹی کا تھریٹ ہو گیا تھا. تو ڈونٹ تھنک کہ ابھی ہو رہا ہے, وی آل آر, دن رات ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں, کس طرح کریں, لیکن عوام کو پتہ چل گیا ہے. اگر یہ ہو جاتا جہاں چھوڑ کے گئے تھے اپریل 2022 میں, ڈیفالٹ ہم کر جاتے, تو آج ہم ایگزامپلس دیتے نا, شری لنکا بن جاتا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے رسپانسبلٹی سے یہ ڈیسیجن لیا, ہم نے پار چڑھائی ہے اتنی 14 ماہ کی کشتی, اور انشاءاللہ ہمارے پاس پلان یہ کیے ہم نے کام. یہ مشکلات سے نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ملک کو نکالا ہے, مسلم لیگ نون نے نکالا ہے. 14 ماہ میں شہباز شریف صاحب نے سیلاب بھی آیا نا, مہنگائی تھی, سیلاب تھا, آئی ایم ایف وائلیٹڈ تھا, اکانومک انڈیکیٹرز کیا تھے. تو یہ انشاءاللہ جاتے جاتے چونکہ آخری چند سیکنڈز ہیں, کیا اسمبلی 8 اگست کو جاری ہے یا 10 اگست کو؟ پرائم منسٹر یہ بات اپنی تقریر میں کر چکے ہیں, ڈیٹ کا مجھے نہیں پتا, وہ تو مشاورت کے ساتھ ہوگی, لیکن ہم اپنی آئینی مدت سے پہلے اسمبلی توڑیں گے انشاءاللہ. اور بعد میں کیا کولیشن گورنمنٹ بنانے, آپ کا کولیشن وہ عوام کا فیصلہ, آپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ نہیں, الیکشن میں جس کو ووٹ پاکستان کی عوام دے گی وہ جیتے گا, ہم RTS نہیں بٹھائیں گے. اچھا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے, خدشات ہیں اور رہے ہیں اس کے اوپر, ان سے بات کرنا بھی ضروری تھی. گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.